دھماکے کے وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے بنوں سول اسپتال میں موجود ایک زخمی ظاہر شاہ نے بتایا کہ وہ ایک مشکل وقت تھا۔ ہم افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز آئی، جس کے بعد بہت تیز ہوا یعنی شاک ویو چلی۔ ہم نے فوری طور پر بچوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے چھت کا ملبہ، شیشے اور دیگر اشیاء ہم پر آ گریں، جس سے ہمارے سر پر چوٹیں آئیں۔ ان کے مطابق ہم تقریباً 45 منٹ تک ایسے ہی وہیں دبے رہے۔ بعد میں جو لوگ محفوظ تھے وہ اندر آئے اور انہوں نے ہمیں بڑی مشکل سے نکالا۔ باہر چونکہ فائرنگ ہو رہی تھی، اس لیے باہر جانے یا اسپتال جانے میں دشواری تھی، لیکن اہل علاقہ نے گھر کے افراد کے ساتھ مدد کی اور ہمیں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ دھماکے کے وقت تباہ ہونے والی مسجد میں موجود ایک شہری نے یہ بتایا کہ میں افطاری کے بعد وضو کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں زوردار دھماکہ ہوا اور چھت گرنے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر مسجد سے باہر نکلا اور اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں امام مسجد اور قاری سمیت 6 سے 7 افراد موجود تھے اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ملبے کے نیچے آ گئے ہیں۔ محمد وسیم ایک صحافی ہیں۔ اس دھماکے میں ان کے مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور دیواریں اور چھت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دھماکہ ایسا تھا جیسے اپنے گھر میں ہوا ہو، حالانکہ دھماکے کا مقام کافی دور تھا۔ ان کے مطابق ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد مساجد میں اعلانات ہونے لگے کہ لوگ پہنچیں، یہاں مکان کی چھت گر گئی ہے۔ لوگ اپنے بچوں اور زخمی خواتین کو لے کر اسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سب ایک قیامت کا منظر تھا۔ محمد وسیم نے بتایا کہ اس علاقے میں 10 سے 15 مکان ایسے ہیں جن میں 1 یا 2 کمرے یا دیواریں مکمل طور پر گر گئی ہیں، جبکہ بعض کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بیشتر گھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور اب ان کی مرمت شاید نہ ہو سکے اور یہ مکان دوبارہ سے تعمیر کرنا ہوں گے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس علاقے میں کچے گھر نہیں بلکہ پختہ RCC چھتیں ہیں اور زیادہ تر نقصان ان مکانات میں لگی فالس سیلنگ، شیشے اور پنکھے گرنے سے ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس حملے کے بعد بنوں میں آج سوگ ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ کوٹ براڑہ کے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ اب علاقے کے ہلاک شدگان کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیش فرسان محمد نامی شدت پسند تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تاہم اس کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس تنظیم کا تعلق کالعدم دہشت گرد گروپ حافظ گل بہادر سے ہے۔ ماضی میں بھی اس تنظیم نے شدت پسند حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ بنوں میں اس سے پہلے بھی چھاؤنی کے علاقے میں حملے اور دھماکے ہو چکے ہیں۔ جولائی 2024 میں بنوں میں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی پاکستانی فوج کے سپلائی ڈپو کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی تھی۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 8 اہلکار اور 3 شہری شہید ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے دسمبر 2022 میں بھی بنوں چھاؤنی میں دھماکے اور فائرنگ کی گئی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی جیش فرسان محمد نامی تنظیم نے قبول کی تھی۔ اس حملے کے بعد فائرنگ سے 2 شہری بھی گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے تھے۔